جی الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ اس کائنات کو پیدا کرنے والا رب العالمین خالق کائنات اپنے بندے سے ایک بات کرتا ہے، اے میرے بندے، اس دنیا میں جو زندگی تو گزار رہا ہے، ایک کام تو کر اور پھر اس کا بدلہ میں قیامت کو اتنا دوں گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ وہ کام کیا ہے کہ مجھے خالق کائنات مان لے، مجھ پر ایمان لے آئے، میرے انبیاء پر ایمان لائے، خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب قرآن ہیں ان کی تابع داری کرے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان بھی لانا ہے اور عمل صالح بھی کرنے ہیں۔ سامعین کرام، یہ ایک بنیادی بات ہے۔ اگر صحیح اس رب العالمین پر ایمان ہو، صحیح معنوں میں ایمان اندر داخل ہو جائے تو عمل پھر ٹھیک ہی ہوتے ہیں۔ عمل میں کجی اس وقت آتی ہے، عمل میں غلطی اس وقت انسان کرتا ہے جب اسے اللہ کی ذات پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محترم پر پورا یقین نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایمان ٹھیک ہو تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ عمل صالح۔ اب عمل صالح سے کیا مراد ہے؟ کیا نماز روزہ پڑھنا ہی عمل صالح ہے؟ صرف اتنا ہی بات ہے؟
اگر میں اس کا ترجمہ اس طرح کروں، عمل صالح سے مراد یہ ہے کہ اچھا انسان بننا ہر لحاظ سے۔ اس کے وہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، عبادات بھی کرتا ہے، اور اس کے معاملات بھی ٹھیک ہیں۔ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ غلط بیانی نہیں کرتا، وہ رزق حلال کماتا ہے اور کھاتا ہے۔ اچھا انسان۔ اگر معاملات درست نہیں ہیں تو عبادات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو عبادات ہم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ دراصل اچھا انسان بنانے کے لیے ایک عمل ہے۔ مقصد اچھا انسان بننا ہے۔ اگر کوئی نماز یا کوئی روزہ یا کوئی عبادت اس سے اچھے کام نہیں کراتی، اس کے معاملات درست نہیں ہیں، وہ جس معاشرے میں رہتا ہے اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، مسائل کے حقوق ادا نہیں کرتا، اپنے گھر میں اپنے بچوں کے، اپنے والدین کے حقوق ادا نہیں کرتا، اس کے معاملات درست نہیں ہیں۔ وہ روزی کماتا ہے، کہیں جاب کرتا ہے، کہیں کاروبار کرتا ہے، اگر اس روزی کمانے کے عمل میں اس کے معاملات ٹھیک ہیں پھر تو عبادت بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، وہ دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے، دوسرے کی بلائی نہیں سوچتا، اس کے دماغ میں کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا کہ میرے سامنے میرے محلے میں کوئی غریب آدمی ہے، کوئی بیمار آدمی ہے، اس کا میں علاج ہی کرا دوں، یا کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ اس کا رویہ اس طرح کا ہونا چاہیے زندگی میں کہ وہ ایک معاشرے کا اچھا شہری بنے۔ یہ عمل صالح ہے۔ یہ ایک عمل صالح کا جو عمل ہے، یوں سمجھے کہ ایک مجموعی طور پر انسان کی زندگی کا یہ عمل ہے، ایک پہلو نہیں ہے، ہر لحاظ سے جس سے اسے تعلق بنتا ہے، گھر میں بچوں سے ہے، بیوی سے ہے، محلے میں لوگوں سے ہے، مسائل سے ہے، اس کے معاملات ٹھیک ہونے چاہیے، لوگوں کے لیے وہ ایذاء اور پریشانی کا باعث نہ بنے، بلکہ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ راحت کا سامان بنے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ زندگی جو گزار رہے ہو تم اس دنیا میں، مجھ پر ایمان لے آؤ، میرے نبی پر ایمان لے آؤ، میرے جو سارے انبیاء ہیں، ساری کتابیں جو ہیں، فرشتے ان پر ایمان لے آؤ۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ مطالبہ کر رہا ہے انسان سے، وہ کوئی مشکل نہیں ہے، ناقابل عمل نہیں ہے، بلکہ ایسا مطالبہ کر رہا ہے جو انسان اس دنیا میں کر سکتا ہے۔ کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جس کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہو کہ وہ کر نہ سکتا ہو۔ اگر وہ نماز کا مطالبہ کرتا ہے تو نماز آدمی پڑھ سکتا ہے، اگر وہ روزے کا مطالبہ کرتا ہے تو روزہ انسان رکھ سکتا ہے، اگر وہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ میرے بندے جھوٹ نہ بول تو وہ یہ کر سکتا ہے، کوئی مشکل بات تو نہیں ہے۔ اگر مشکل بات ہوتی بھی ہے تو پھر بھی
اس بنا پر کہ میرے اللہ کا حکم ہے مجھے سچی بات ہی کرنی چاہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ مطالبہ کر رہا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ناممکن نہیں ہے، بالکل ممکن ہے۔ اگر آدمی اس طرف توجہ کرے کہ زندگی تو گزارنی ہے اس دنیا میں، اور زندگی کا ایک خاص وقت ہے، وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کو پتہ ہے کتنا وقت ہے۔ زندگی گزارنی ہے تو میں اس طرح گزاروں جس طرح میرا پیدا کرنے والا مجھ سے مطالبہ کرتا ہے، میرا نبی جس کا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے جس طرح وہ مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو مطالبہ اللہ اور اس کے رسول کرتے ہیں ہم سے ایمان کا، عمل صالح کا، یہ ناممکن نہیں ہے، بالکل ممکن ہے۔ اور تاریخ میں دیکھا آپ نے، آج بھی لوگ ہیں موجود آپ کے معاشرے میں جو زندگی اس طرح گزارتے ہیں کہ ان کا ایمان بھی ٹھیک رہتا ہے اور عمل بھی صالح ہوتا ہے، کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنتے۔ اگر دنیا میں تو یہ کر لے تو میں کیا کروں گا؟ میں یہ کروں گا لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اے بندے جب تو میرے پاس حاضر ہوگا، حاضر تو ہونا ہے، یہ تو لازمی بات ہے، تیرا میرے سامنے حاضر ہونا لازمی بات ہے۔ تو میں کیا کروں گا؟ تیرے بہت سے گناہوں کو بالکل مٹا دوں گا۔ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، بہت سے گناہوں کو میں بالکل ہی صاف کر دوں گا، رائٹ آف کر دوں گا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آدمی کے سارے گناہ جو وہ کرتا رہا ہے اس دنیا میں وہ سارے معاف ہو جائیں گے؟ یہ بات نہیں ہے۔ گناہ کون سے معاف ہوں گے؟ مثلا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آدمی جس وہ ایمان لایا ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس کے جتنے پہلے گناہ تھے وہ سب معاف کر دیے جائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسرے وہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کو اس کی سزا نہیں دی جائے گی، اس کے نامہ اعمال سے بھی گناہ معاف کر دیے جائیں گے، بالکل ہی ختم کر دیے جائیں گے۔ کون سے؟ جو اس سے بشری کمزوری سے، بھولے سے، بغاوت کے کی وجہ سے نہیں کہ وہ اللہ کا باغی ہو گیا تو اس نے گناہ کر لیے، یہ نہیں ہے۔ کسی اکڑ، کسی تکبر کی وجہ سے نہیں، بلکہ کمزوری کی وجہ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے اور بعد میں وہ بندہ نادم ہوا ہے، وہ بندہ محسوس کرتا ہے یار میں نے یہ کیا کیا ہے، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، تو اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ ایسے گناہ اللہ تعالیٰ بالکل ہی معاف کر دے گا۔ یہ گناہوں کا اس کے نامہ اعمال سے اس کی معافی، اس کو مٹا دینا یہ معمولی بات تو نہیں ہے۔ یہ اللہ فرماتا ہے لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، دنیا میں تو زندگی گزاری ہے، میرے حکم کے مطابق تکلیف ہی برداشت کی ہے، صبر کیا ہے، میرے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی۔ اب آج جب تو میرے سامنے حاضر ہے تو میں تیرے غلطیاں، تیرے گناہ جو تجھ سے سرزد ہو گئے تھے، غلطی سے ہو گئے تھے، بشری کمزوری سے ہو گئے تھے، وہ میں معاف کر دوں گا۔ یہ خوشخبری اس لیے ہے
یہ آدمی جو غلطی کرتا ہے پھر اس کی سزا تو ملنی چاہیے نا جی، جو وہ گناہ کرے اس کو سزا تو ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے وعدہ کر دیا ہے کہ میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ۔ اے بندے میرا تجھ سے یہ وعدہ ہے کہ میں تیرے نامہ اعمال سے جب گناہ ہی اللہ نے معاف کر دیے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی بخشش تو یقینی ہو جائے گی، وہ اللہ کی جنت کا حقدار ہو جائے گا جب گناہ ہی معاف ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں صرف گناہ معاف نہیں کروں گا، صرف اتنا تمہیں انعام نہیں دوں گا کہ تمہارے نامہ اعمال سے میں نے وہ غلطیاں ساری رائٹ آف کر دی ہیں، صرف اتنی بات نہیں ہے، بلکہ وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ میں تمہیں جو تم نے دنیا میں نیکی کی ہے، صحیح معنوں میں نیکی کی ہے، جس کو نیکی کہا جا سکتا ہے، اس کا اچھا بدلہ دوں گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جتنے اعمال کرتا ہے ان میں جو سب سے اچھی نیکی ہوتی ہے اللہ کے قریب، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو جزا دیتا ہے، اچھی جزا دیتا ہے۔ والذین جاء بالحسنۃ، جو آدمی نیک عمل کر کے اللہ کے حاضر ہوا، وَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، وہ 10 گنا اس کو ثواب، 10 گنا اس کو جزا ملے گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ 2 کام، ایک تو اس کے نامہ اعمال سے غلطیاں دور کر دی، اس کو ایک اس قابل بنایا کہ وہ اللہ کی جنت کا حقدار ہو جائے، دوسرا اس پر سب سے بڑا انعام یہ کیا کہ اس کو اچھی جزا دی، بلکہ ایک نیکی کی 10 گنا اس کو جزا دی۔ جزا کا زیادہ ہونا، جزا کا دینا، یہ ایک دوسری ایک نعمت ہے، دوسرا ایک اس کا فضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے، اس دنیا میں تو میرے حکم کے مطابق زندگی بسر کر، میرے نبی کی پیروی کر، تو قیامت کے دن میں تیرے نامہ اعمال سے وہ ساری غلطیاں رائٹ آف کر دوں گا جو تم سے بھولے میں یا بشری کمزوری سے ہوئی تھی۔ یہاں یہ ایک نقطہ سمجھنے والا ہے، ایک آدمی تکبر سے، ضد سے وہ غلطی کرتا ہے، اس کے دماغ میں اللہ کا خوف نہیں ہے، بلکہ ایک تکبر ہے، جس تکبر کی بنیاد پر وہ غلطی کرتا ہے، وہ غلطی قابل معافی نہیں ہے، چاہے وہ چھوٹی غلطی ہو چاہے وہ بڑی غلطی ہو، لیکن اس نے تکبر کیا، ضد کی، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اللہ کا خوف نہ اسے آیا، تو وہ ایسی غلطی ہے جسے معاف نہیں کیا جا سکتا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کو اس کی نیکیوں کا زیادہ اچھا بدلہ دیں گے۔ وَالَّذِي جَاءَ بِالْحَسَنَةِ وَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، 10 گنا اس کو اجر ملے گا۔ یہ پہلی آیت تھی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَسْنًا، ہم نے اس دنیا میں رہنے والے لوگوں کے لیے یہ انہیں کہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسٹینڈنگ آرڈر ہے، لیکن وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي، اگر تمہارے والدین
تجھ سے اس بات کا مطالبہ کریں، اس بات کا مطالبہ کریں، شرک کا مطالبہ کریں، تو پھر ان کی تابع داری نہیں کرنی۔ یہ ایک واقعہ آتا ہے تاریخ میں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے اور فاتح ایران تھے، بہت بڑے صحابی تھے، جب ہم مسلمان ہوئے تو ان کی والدہ نے یہ کہا کہ تو نے یہ کیا کیا ہے، تو محمد کا ساتھی بن گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک تو ان کا ساتھ نہیں چھوڑے گا اس وقت تک نہ میں کھاؤں گی، نہ پیوں گی، اور نہ میں غسل کروں گی۔ تو میں تمہاری والدہ ہوں، تمہیں تو میری بات ماننی چاہیے۔ مشرک بھی اللہ کو تو مانتے تھے نا، مشرک اللہ کو مانتا ہے لیکن اس کے ساتھ شریک کرتا ہے۔ اس نے کہا اللہ کا حکم ہے کہ تم والدین کی تابع داری کرو، میں تمہاری والدہ ہوں، تم نے یہ کیا کیا؟ اس وقت اللہ کا قرآن یہ نازل ہوا، وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِهِ لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تجھے یہ کہیں کہ میں اللہ کے ساتھ شرک کرو، فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ان کی بالکل تابع داری نہیں کرنی، ہر معاملے میں ان کی تابع داری کرنی ہے، سوائے ایک بات کی کہ وہ شرک جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ شرک ایسا کہ جرم ہے جو ناقابل معافی ہے۔ قرآن کا اعلان ہے نا کہ میں سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں لیکن شرک معاف نہیں کروں گا۔ شرک کا میں نے کئی دفعہ اس کی تشریح بھی کی ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی کو بھی۔ میں اکثر یہ بھی فکرہ بولا کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند مرتبہ ذات تو کسی کے نہیں نا، اس پوری کائنات میں وہ نبی کائنات ہے، رحمت للعالمین ہے، لیکن وہ بھی اللہ کی کسی صفت میں شامل نہیں ہے۔ یہ بڑا حساس مسئلہ ہے۔ اس کائنات کا جو مالک اور خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، وہ اپنی صفات میں کسی بھی قسم کی کوئی شراکت برداشت نہیں کرتا، بالکل نہیں برداشت کرتا، ناقابل معافی شرک۔ بلا تطیعہما، تو پھر ان کی تابع داری نہ کرنا۔ الیہ مرجعکم وانبئکم بما کنتم تعملون۔ اللہ تعالیٰ پھر یہ ایک لحاظ سے وارننگ دیتا ہے، اے میرے بندے تم نے کہاں جانا ہے، کیا کرو گے؟ آخر میرے پاس ہی آنا ہے نا۔ اس دنیا میں اگر میں نے تمہیں آزاد چھوڑ دیا ہے، جو چاہو تم کر سکتے ہو، جھوٹ بولنا چاہو تو بھول سکتے ہو، شراب پینا چاہو تو پی سکتے ہو، غلط کام کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، میں نے آزاد چھوڑ دیا ہے۔ لیکن یہ بات تو ہے نا، الیہ مرجعکم، تمہارا رجوع، تمہارا میرے پاس آنا لازمی ہے۔ فَأُنَبِّئُکم، پھر میں تمہیں وہ ساری باتیں جو تم اس دنیا میں 50 سال، 60 سال، 100 سال کرتے رہے ہو، اس کی میں تمہیں خبر دوں گا۔ اگر اچھے اعمال ہیں تو میری جنت تمہارے لیے ہے، تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور اگر تم دنیا میں بغاوت کرتے رہے ہو، لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث اچھے انسان ہی تم بنے، تو پھر میرے ہاں تمہاری سزا ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں کہ امت میں ان کا مقام کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کے بعد امت میں سب سے بلند مقام ہے ان کا۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کے والد اسلام نہیں لائے تھے، فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا، گویا 21 سال باپ بیٹا ایک گھر میں رہے ہیں، بیٹا مسلمان ہے اور مسلمان بھی اعلیٰ درجے کا، اور باپ جو ہے وہ کافر ہے، لیکن گزارا ہوتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ مطلب ہے کہ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے واقعات ہیں کہ بیٹا کافر ہے یا باپ مسلمان ہے، یا بیٹا مسلمان ہے تو باپ کافر ہے، تو گھر میں رہتے ہیں، گزارا ہوتا رہا ہے، لیکن اس میں جو بنیادی شرط تھی نا وہ یہی تھی کہ شرک نہیں کرنا، باقی ساری غلطیاں معاف کی جا سکتی ہیں، شرک نہیں معاف کیا جا سکتا۔ تو فتح موقع پر ابو قحافہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم وہ کافی بوڑھے ہو گئے تھے، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے والد بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ آئے ہیں، تو وہ مسلمان ان کے لیے دعا کیجیے کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ تو انہوں نے ان کے سینے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا، اور ابو قحافہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی ہندوستان میں عبید اللہ سندھی، وہ سکھ سے پہلے، پھر مسلمان ہوئے، ان کی والدہ تو سکھ ہی نہیں نا، وہ غیر مسلم ہی تھی، خود مسلمان تھے، بہت بڑے عالم دین تھے عبید اللہ سندھی، لیکن وہ اپنی والدہ کی جو غیر مسلم تھی ان کی ساری زندگی وہ خدمت کرتے رہے کہ میری والدہ ہے، اس کی خدمت کرنا میرا فرض ہے۔ تو جو میں نقطہ عرض کر رہا ہوں یہ صرف اتنا ہے کہ والدین کی خدمت ہر حال میں کرنی چاہیے، لیکن ایک نقطہ ایسا ہے جس کی اجازت نہیں ہے، اور نقطہ کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔